بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، دنیا میں ایک ایسا جزیرہ بھی پایا جاتا ہے جس کا پانی ہمیشہ کھولتا رہتا ہے۔ اس پر پائے جانے والے پیڑ پودے خوبصورت ہونے کے باوجود زہریلے ہیں۔ اس جزیرے میں ایسے درخت پائے جاتے ہیں جن کو کاٹنے پر خون ٹپکتا ہے۔ کیا اس جزیرے میں سچ میں دجال قید ہے؟ ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس پراسرار جزیرے کے بارے میں حیران کن معلومات فراہم کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پوری دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیو بنا سکیں۔ پیارے دوستو، دجال کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ دجال کا ذکر کئی احادیث شریف میں موجود ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دجال کا دور بہت پرفتن اور مشکل ترین ہوگا۔ یہ شیطانی طاقتوں کے ذریعے دنیا میں فتنہ، فساد اور تباہی لائے گا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آئرلینڈ کے ایک جزیرے میں قید ہے، اور کچھ محققین کے مطابق یہ بحیرہ عرب میں واقع ایک جزیرے میں قید ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یمن کا ایک سپوتری جزیرہ قابل ذکر ہے۔ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ افریقہ کا حصہ تھا۔ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ کافی عرصہ پہلے افریقہ سے الگ ہو کر سمندر میں تنہا رہ گیا۔ اس جزیرے کے نباتات، چرند پرند، پیڑ پودے دنیا سے بہت مختلف ہیں۔ اس جزیرے میں ایک انوکھا درخت پایا جاتا ہے جسے پورٹل ٹری کہا جاتا ہے، جو باقی دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔ اس کا نچلا حصہ بوتل کی طرح چوڑا اور اوپر والا باریک ہوتا ہے اور ایک بوتل کی طرح نظر آتا ہے۔ اس پر لگنے والے پھول اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انہیں صحرائی گلاب بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ پودا بہت زہریلا ہوتا ہے۔ اس جزیرے میں تقریباً 700 ایسے پودے پائے جاتے ہیں جو باقی دنیا میں نہیں پائے جاتے۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اس جزیرے کی مٹی اتنی زرخیز ہے کہ اس میں پودا بہت جلدی نشوونما پاتا ہے۔ دوستو، اس جزیرے میں ایک ایسا درخت بھی پایا جاتا ہے جس کو کاٹنے سے خون ٹپکتا ہے۔ اس درخت کو ڈریگن بلڈ ٹری کہا جاتا ہے، جس کو کاٹنے پر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس سے خون نکل رہا ہو۔ یہودی غرقد کے درخت کے بعد اس درخت کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہ دجال کی خوراک ہے۔ اس کے علاوہ اس جزیرے پر ایسا دریا پایا جاتا ہے جس کا پانی ہمیشہ کھولتا رہتا ہے۔ جب ماہرین نے اس دریا پر تحقیق کی تو حیران رہ گئے کہ اس کا درجہ حرارت 200 فارنہائٹ تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اتنا زیادہ درجہ حرارت آتش فشاں میں تو ہو سکتا ہے، لیکن دریا میں نہیں۔ پیارے دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کے نزدیک کوئی آتش فشاں پہاڑ نہیں۔ بے شمار کوششوں کے باوجود ماہرین اس دریا کی حقیقت آج تک معلوم نہیں کر سکے۔ پیارے دوستو، آپ یہ جان کر مزید حیران ہوں گے کہ اس جزیرے میں بیک وقت پہاڑ، آبشاریں، صحرا اور میدان موجود ہیں۔ اس جزیرے میں ایک طرف سفید مٹی کا ساحل اور دوسری طرف بلند و بالا پہاڑ ہیں، جن میں بہت بڑی بڑی غاریں موجود ہیں۔ ان غاروں میں قدیم انسانوں کے آثار ملتے ہیں۔ لیکن آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سب باتوں کا دجال سے کیا تعلق ہے؟ پیارے دوستو، اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال مشرق سے نکلے گا اور اس کا ٹھکانہ بھی بہت عجیب و غریب ہوگا۔ ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ مانتے ہیں۔ تقریباً تمام مذاہب میں دجال کو برائی سے جوڑا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فرضی باتیں ہیں اور کچھ لوگ انکار کرتے ہیں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی دجال کے بارے میں بتا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کے لیے تلقین فرمائی۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا فرماتے تھے: یا اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ پیارے دوستو، بخاری شریف میں ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا: میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس فتنے سے نہ ڈرایا ہو، لیکن میں تم کو اس کی ایک نشانی بتاتا ہوں کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے ماتھے پر کاف الف فے لکھا ہوگا، جنت اور جہنم جیسی چیزیں لائے گا، وہ جس کو جنت کہے گا وہ جہنم، اور جس کو جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ اور میں تمہیں اس طرح کے فتنے سے ڈراتا ہوں جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔
علماء کرام احادیث شریف کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک حقیقی کردار ہوگا، لہٰذا ہمیں اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔